معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے 10 باتوں کی نصیحت کی، اور 10 باتوں میں سب سے پہلی بات آپ نے جو فرمائی وہ بھگیا والوں وہ نماز کے بارے میں نہیں تھی۔ پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی وہ روزے کے بارے میں نہیں تھی۔ پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی وہ زکوٰۃ اور حج کے بارے میں نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ بن جبل تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی پیڑ کے آگے، کسی مزار کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی پتھر کے آگے تو سجدہ جا کے کرنے لگنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تیرے گھر میں لال کالے پیلے دھاگے تیرے بچوں کو پہنائے جانے لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو تیرے گھر کی عورتیں بھی مزاروں پہ جا کے اولاد مانگنے چلی جائیں، نقلی پیروں کے پاس، نقلی باباؤں کے پاس جا کے اولاد مانگنے لگے۔ غور کیجئے اللہ کے نبی نے جو 10 باتوں کی نصیحت کی ہے اس میں سب سے پہلی بات آپ نے کہی لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک مت کرنا۔ اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے 18 نبیوں نے بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ان کی تمام نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ اللہ قرآن میں اپنے آخری نبی سے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ شرک تمام نیکیوں کے لیے زہر کا کام کرتا ہے۔ اگر انسان حاجی ہے، نمازی ہے، عمرے کر چکا ہے، لیکن اگر شرک کر کے دنیا سے جاتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اس انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ وإن قتلت وحرقت ولا تؤقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة۔ الحدیث رواہ احمد فی مسندی۔ سکون قلب کی خاطر تیرا دیدار کافی ہے، سکون قلب کی خاطر تیرا دیدار کافی ہے، جبین خاک میں ہو بس
یہی معیار کافی ہے، سکون قلب کی خاطر قفس میں آنکھ جو کھولی اسی کو آشیاں سمجھا، قفس میں آنکھ جو کھولی اسی کو آشیاں سمجھا، یہ دنیا ہے میرے یارو یہاں غدار کافی ہے، یہ دنیا ہے میرے یارو یہاں غدار کافی ہے۔ درون دل بہت سے راز رکھے ہیں چھپا کر پر، درون دل بہت سے راز رکھے ہیں چھپا کر پر، جو لکھ ڈالا ہے شعروں میں وہی اظہار کافی ہے، سکون قلب کی خاطر تیرا دیدار کافی ہے، نہ حوروں کی تمنا ہے نہ ہی غلمان کی چاہت، نہ حوروں کی تمنا ہے نہیں غلمان کی چاہت، میری پیاسی نگاہوں کو تیرا دیدار کافی ہے، میری پیاسی نگاہوں کو تیرا دیدار کافی ہے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 2:30 بج رہے ہیں۔ میری تقریر کا جو وقت تھا وہ 1:30 بجے سے تھا، لیکن آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، اور آج کے آخری مقرر مولانا جرجیس صاحب سراجی حفظہ اللہ، جن کو میرے بعد تقریر کرنا تھا، میری تاخیر سے آنے کی وجہ سے وہ پہلے تقریر کر کے چلے گئے، اور اب یہ آخری وقت، وہ بھی 2 دن کا جلسہ، سب کو معلوم ہے کل بھی جاگنا ہے، بہت سارے لوگ شاید عشاء کے بعد سے ہی بیٹھ کر کے تقریر سن رہے تھے، ان کا صبر اور ان کا برداشت کا مادہ جواب دے گیا، بہت سارے لوگ چلے بھی گئے، لیکن جو حضرات بھی بیٹھے ہیں پنڈال کے نیچے، میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور آپ کے دلوں میں جو محبت ہے قرآن و حدیث کو سننے کی، علماء کو سننے کی، اس جذبے کو میں سراہتا ہوں، اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین جس طریقے سے تو نے ہمیں رات کے 2:30 بجے بھگیا کے اس پروگرام میں، 2 روزہ پروگرام میں، تو آج ہمیں تو نے جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم نے مختلف علماء کے بیانات سنے ہیں، شیخ جرجیس صاحب کا خطاب ابھی آپ نے سنا، ان کے پہلے شیخ فضل الرحمن صاحب، شیخ امام الاسلام اثری صاحب اور دیگر بہت سارے علماء کے خطاب آپ نے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں ان تمام علماء کرام کی باتوں کو جن کو ہم نے سنا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت اور حالات کی نزاکت کو میں بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں۔
2 دن کا پروگرام ہے، ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن بھی پروگرام کو بالکل آخر تک فجر کی اذان تک چلایا جائے۔ میں چاہوں گا وقت زیادہ نہ لے کر کے بہت ہی مختصر وقت میں ٹو دا پوائنٹ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ صرف ایک حدیث، اللہ کے پیارے رسول کی ایک حدیث کا مطلب آپ کو سمجھا دوں، مطلب آپ کو کلیئر کر دوں، حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے، میں آپ سے اجازت لے کے چلا جاؤں گا۔ آئیے پہلے میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ایک ایک بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے پیارے رسول نے مجھ کو 10 باتوں کا حکم دیا۔ کون سی 10 باتیں تھیں؟ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ بن جبل تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تب بھی تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ دوسری نصیحت، وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّمَا رَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اور اے معاذ بن جبل اپنے ماں باپ کی تو نافرمانی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے قطع تعلقی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑ لینا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے اپنے گھر سے نکلنے کو بول دیں، اگر تیرے ماں باپ اپنے مال کو چھوڑنے کو بول دیں، تب بھی تو ان کی بات مان لینا، ان کو ناراض نہ کرنا۔ ابھی میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی میں اس کو کلیئر کروں گا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تیسری نصیحت، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور اے معاذ بن جبل ایک وقت کی نماز بھی تو جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، ایک ٹائم کی نماز بھی اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی سرکشا سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ چوتھی نصیحت، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اور اے معاذ بن جبل کبھی شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ پانچویں نصیحت، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور اے معاذ بن جبل تو گناہ سے بچنا، تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تو پاپ کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب گناہ کا کام ہوتا ہے، جب پاپ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ چھٹی نصیحت، اے معاذ بن جبل وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، تو میدان جنگ سے کبھی پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگر دشمن تمہیں قتل بھی کر رہا ہے، تمہاری جان کے لالے پڑ رہے ہیں، تمہاری جان جا رہی ہے، اے معاذ بن جبل اس سچویشن میں بھی تم جنگ کے میدان سے مت بھاگنا۔ ساتویں نصیحت، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُرْ، اور اے معاذ بن جبل اگر کبھی لوگوں کے اوپر کوئی ایسی بیماری آ جائے جو موت کی چپیٹ میں لوگوں کو لے کے جا رہی ہے، کوئی وائرس پھیل جائے، کوئی وبا پھیل جائے، کوئی جان لیوا بیماری پھیل جائے، تو زمین کو چھوڑ کے مت بھاگنا، تو وہیں پر رہنا، اس علاقے کو، اس سرزمین کو چھوڑ کے مت بھاگنا۔ آٹھویں نصیحت، وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ قَوْلِكَ، اپنے بچوں پر، اپنے پریوار پر اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس حساب سے اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرنا۔ نویں نصیحت، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا، اور اے معاذ بن جبل
اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو اگر دین سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے اگر چھڑی کا استعمال بھی کرنا پڑے، اگر مارنا پڑے، اگر پیٹنا پڑے، تو اس سے بھی تم پیچھے مت رہنا۔ اور آخری نصیحت 10ویں، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اے معاذ بن جبل اپنے گھر والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر دینا۔ یہ ہے اس حدیث کا ایک مختصر سا ٹرانسلیشن کہہ لیجئے، انواد کہہ لیجئے، ترجمہ کہہ لیجئے، جو میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 10 باتوں کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم بہت لمبی تقریر نہ سن کر کے، رات بھر جلسے نہ سن کر کے، صرف اس ایک حدیث پر عمل کر لیں اور ان 10 باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی۔ یہ وہ صحابی ہیں جو 18 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے۔ 18 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان موبائل پر بیٹھ کر کے ویڈیو گیم کھیلتا رہتا ہے۔ 18 سال کا نوجوان لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا رہتا ہے۔ 18 سال کا نوجوان نشہ کر رہا ہے۔ 18 سال کا نوجوان آوارہ گردی کر رہا ہے۔ 18 سال کی عمر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور 2 سال کے بعد اسلام کی پہلی لڑائی ہوتی ہے، جس کو ہم جنگ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ بدر میں اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ جو 313 صحابہ کرام تھے، ان 313 میں 20 سال کا ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام معاذ بن جبل تھا۔ بہت کم عمر میں ایمان لائے، اور 38 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنی کم عمر انہوں نے پائی تھی، جوانی میں ایمان لائے، بڑھاپے کے پہلے انتقال ہو گیا۔ لیکن اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے معاذ بن جبل کا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر حلال و حرام کی سب سے زیادہ جانکاری اگر کوئی رکھتا ہے تو معاذ بن جبل رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو۔ ان 4 لوگوں میں ایک نام معاذ بن جبل کا بھی ہے۔ قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو معاذ بن جبل سے قرآن پڑھ لو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی پیدل چل رہے تھے اور معاذ بن جبل اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ اللہ کے پیارے نبی ان کو سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ان کو یمن میں جا کے کیا کیا کرنا ہے۔ انہی باتوں کے دوران اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے معاذ بن جبل، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مدینے میں آؤ اور تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو پائے۔ اے معاذ بن جبل، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مدینے میں آؤ اور تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس سے ہو، تم اپنے نبی کا دیدار نہ کر پاؤ، تم اپنے نبی کو دیکھ نہ پاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ۔ اتنا سننا تھا، معاذ بن جبل زارو قطار رونے لگے۔ اے اللہ کے نبی، کیا وہ دن بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوگا؟ آپ نے مدینہ کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں اور آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ کوئی بھی ہو اگر تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے نبی کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو تسلی دی۔ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا
اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہو لوگو، یہ کتنے خوش قسمتی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کے نبی کسی سے کہہ دیں کہ میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں واللہ انی لأحبک، اے معاذ بن جبل اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا۔ مجھے امید ہے کہ وہ دعا آپ کو بھی یاد ہوگی۔ کون سی دعا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں۔ ہم یہ نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا اللہ کے پیارے نبی نے معاذ بن جبل کو سکھائی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے 10 باتوں کی نصیحت کی، اور 10 باتوں میں سب سے پہلی بات آپ نے جو فرمائی وہ بھگیا والوں وہ نماز کے بارے میں نہیں تھی۔ پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی وہ روزے کے بارے میں نہیں تھی۔ پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی وہ زکوٰۃ اور حج کے بارے میں نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ بن جبل تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی پیڑ کے آگے، کسی مزار کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی پتھر کے آگے تو سجدہ جا کے کرنے لگنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تیرے گھر میں لال کالے پیلے دھاگے تیرے بچوں کو پہنائے جانے لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو تیرے گھر کی عورتیں بھی مزاروں پہ جا کے اولاد مانگنے چلی جائیں، نقلی پیروں کے پاس، نقلی باباؤں کے پاس جا کے اولاد مانگنے لگے۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا ایک اشوک کھرات نام کا ایک ناسک کے اندر ایک بابا کا معاملہ بڑا وائرل ہوا تھا۔ 100 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ اس نے ریپ کیا تھا، جن کے ویڈیوز اویلیبل ہیں، اور کتنی ہوں گی اللہ عالم۔ اور اشوک کھرات کا اتنا بڑا کانڈ دنیا کے سامنے آیا، کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی، کوئی اس کے گھر پہ بلڈوزر نہیں چلا۔ اور ابھی امراوتی مہاراشٹرا کا ایک واقعہ جب سامنے آیا، صرف مسلم نام آ گیا، ایان نام کے ایک نوجوان لڑکے کا نام آیا، اور حقیقت یہ تھی اس نے بھی جو حرکت کی انتہائی گری ہوئی اور کمینے پن کی حرکت کی، اس نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا، اور صحیح بات یہ کہ 8 لڑکیوں کا ویڈیو اس کا وائرل ہوا، اور پولیس نے گرفتار بھی کیا، اس کے گھر پر بلڈوزر بھی چلا، اور 8 ویڈیو کو میڈیا آج 180 ویڈیو بنا کے پیش کر رہی ہے۔ صرف نام میں مسلم آ جائے تو میڈیا کا رویہ دیکھ لیجئے۔ اشوک کھرات کے معاملے میں جو میڈیا خاموش تھی، جب نام ایان آ گیا، مسلم نام آ گیا، تو میڈیا میں سب کے بیانات بھی آنے لگے۔ ہم تو ایک ہی گزارش کریں گے، میڈیا والوں سے بھی کریں گے اور قانون کے رکھوالوں سے بھی کریں گے، کہ ہم جس قانون کو مانتے ہیں اور جو ہمارے بھارت کا سنویدھان جو کہتا ہے، وہ قانون کسی دھرم کی بنیاد پر، کسی جاتی کی بنیاد پر، کسی کے مذہب کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے۔ قانون کے چہرے پر پٹی بدی رہتی ہے، قانون مذہب کے معاملے میں اندھا ہوتا ہے۔ اگر قانون کا پالن ہو رہا ہے تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، ایان نام کے اس لڑکے کی یہ جو حرکت تھی، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم نے اپنے جوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے تو ہم صرف ان کا پاسورڈ جاننے کی کوشش نہ کریں، ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا بیٹا وہ اس کے اندر حیا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا پاسورڈ ہمیں معلوم ہو جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارا بچہ اور ہماری بچی اگر حیا والی نہیں ہے تو اس طریقے کے کانڈ میرے پیارے ساتھیوں اور بھی سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے جو 10 باتوں کی نصیحت کی ہے، اس میں سب سے پہلی بات آپ نے کہی لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک مت کرنا۔ اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ،
اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے 18 نبیوں نے بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ان کی تمام نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ اللہ قرآن میں اپنے آخری نبی سے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ شرک تمام نیکیوں کے لیے زہر کا کام کرتا ہے۔ اگر انسان حاجی ہے، نمازی ہے، عمرے کر چکا ہے، لیکن اگر شرک کر کے دنیا سے جاتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، اس انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کے جھارکھنڈ کے بہت سارے نوجوان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، کوئی جے پور میں رہتا ہے، کوئی دلی میں رہتا ہے، کوئی ممبئی میں رہتا ہے، کوئی کلکتہ میں رہتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کے لیے اگر اپنا گاؤں چھوڑ کر کے دوسرے شہر بھیجتے ہو تو کم سے کم ان کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر کے بھیجو کہ آپ کا بیٹا دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے اللہ کی ذات کے ساتھ وہ شرک نہ کرے، وہ توحید پر قائم رہے، توحید پر جیے اور توحید پر مرے۔ یہ تربیت میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی وہ تربیت ہم کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم مجھے بھی شرک سے بچا، مجھے بھی بت پرستی سے بچا، اور اے اللہ میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچا، میری آنے والی نسلوں کو بھی تو بت پرستی سے بچا۔ اگر ابراہیم کو اپنی اولاد کا ڈر ہے، اگر ابراہیم کو اپنی آنے والی نسلوں کا ڈر ہے تو ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کا ایمان کو بچا لو میرے پیارے ساتھیوں۔ میں نہیں کہتا ہر بچے کو عالم بنا دو، ہر بچے کو حافظ بنا دو، میں یہ نہیں کہتا۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو بزنس مین بھی بناؤ، کچھ بھی بنا دو، لیکن بچے کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دو بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے نبی کی اس نصیحت پر عمل کرے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ اے اللہ، کوئی اگر جان لینے پر تل جائے، کوئی جان لینے کی دھمکی دے دے، کوئی مرڈر کرنے کی دھمکی دے دے، یا تو تم شرک کر لو یا ہم تمہاری جان لے لیں گے، اے اللہ ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا کر کے خاک کر دیا جائے، جل کر کے خاک ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، لیکن اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ذات میں تم کسی کو شریک نہ کرنا۔ ذرا خبیب بن عدی کو دیکھو میرے ساتھی۔ خبیب بن عدی کون ہے؟ نبی کے صحابی ہیں۔ جرم کیا ہے؟ اپرادھ کیا ہے؟ ایک اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے ان کو گرفتار کیا، سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہے۔ سولی پہ چڑھانے کے پہلے پوچھا گیا اے خبیب تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے۔ کہا اے مکہ والو، ایک آخری خواہش ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو تم۔ حضرت خبیب نے 2 رکعت ہلکی نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا او مکہ والو، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو میں
کہ ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں تو میں اور لمبی نماز پڑھتا۔ مکہ والوں نے کہا اے خبیب تھوڑی دیر کے بعد ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، تمہاری جان لے لیں گے۔ اے خبیب تمہیں ایک آخری چانس ہم دے رہے ہیں، مرنے کے پہلے آخری چانس دے رہے ہیں، اگر تم اتنا کہہ دو کہ آج میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، صرف اتنا اپنی زبان سے نکال دو کہ آج میری جگہ محمد رسول اللہ کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اے خبیب ہم تمہاری جان بخش دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت خبیب نے فرمایا او ظالمو تم میری جگہ میرے نبی کی جان لینے کی بات کرتے ہو، ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بخش دی جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبویا جائے، میں اپنے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبونے کی قیمت پر بھی اپنی جان کو بخشوانا نہیں چاہوں گا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا میرے ساتھی، خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، خبیب کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، لیکن خبیب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خبیب کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے، اور خبیب کیا کہتے ہیں او لوگو وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، جب میں اسلام کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب میں توحید کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، کہ مجھے کیسے پٹکا جائے گا، مجھے کیسے مارا جائے گا، کیسے مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور کیسے میری جان لی جائے گی، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو اس بات کی پرواہ ہے کہ میں توحید پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ مرتے دم تک توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی، کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا ہم تو بغیا میں رہتے ہیں، ہم تو مڈرو میں رہتے ہیں، ہم تو انصاری سماج کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں کوئی قبر پرستی نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی شرک نہیں ہو رہا ہے، کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جانا، سب سے بڑا خطرناک گناہ شرک ہے، اور شرک سے ہمیشہ اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے۔ دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اور اے معاذ بن جبل اپنے ماں باپ کو نہ ستانا، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ کبھی آپ نے غور کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد، اپنی توحید کے بعد اکثر مقامات پہ والدین کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے پروردگار کا حکم ہے عبادت کرو تو اللہ کی کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تم کو بڑھاپے میں مل جائے، ماں مر گئی باپ مل گیا، باپ مر گیا ماں مل گئی، کوئی ایک تم کو مل جائے تو زیادہ خیال رکھنا، دونوں مل جائیں تب بھی خیال رکھنا، ان کو اف بھی نہ کہنا، ان سے ڈانٹ کر کے بات نہ کرنا، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا۔ بہت بڑی ہستی ہوتی ہے ماں کی ہستی، اللہ نہ کرے کسی کی ماں کو یہ دن دیکھنا پڑے کہ ماں بستر پہ پاخانہ کرے اور بیٹے کو صاف کرنا پڑے۔ اگر کبھی وہ دن آ بھی جائے اور بیٹا بہت فرما بردار ہے، بیٹا ماں سے بہت محبت کرتا ہے، بیٹا اپنی ماں کی گندگی صاف کر رہا ہے، دنیا کہتی ہے بڑا اچھا بیٹا ہے، بڑا نیک بیٹا ہے، ماں بستر پہ لیٹرین کر رہی ہے بیٹا صاف کر رہا ہے، باپ بستر پہ لیٹرین کر رہا ہے بیٹا صاف کر رہا ہے،
لیکن کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھیوں، وہ بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ جب بستر پہ گندگی کرتے ہیں، بیٹا بیٹی اگر صاف بھی کرتے ہیں تو چہرے پر رومال رکھ کے صاف کرتے ہیں، چہرہ بناتے ہیں، چہرہ بگاڑ لیتے ہیں، بڑی کراہیت کے ساتھ، بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ او لوگو، تم اپنی ماں کے ساتھ یہ کام اگر کر بھی دو گے تو تم وہ مسکراہٹ کہاں سے لاؤ گے جو تمہاری ماں کے لبوں کے اوپر تھی؟ جب تم چھوٹے تھے تم بار بار گندگی کر دیا کرتے تھے، تمہاری ماں ایک بار بھی تم پر غصہ نہیں کرتی تھی، تمہیں لاڈ کرتی تھی، تمہیں پیار کرتی تھی، مسکرایا کرتی تھی، تمہیں چمکار چمکار کے تمہاری گندگی کو صاف کیا کرتی تھی۔ او لوگو، آج ماں بوڑھی ہو گئی، آج باپ بوڑھا ہو گیا، آج اگر ان کی گندگی تم صاف کر بھی دو گے، وہ خوشی کہاں سے لاؤ گے، وہ مسکراہٹ کہاں سے لاؤ گے جو ماں کے لبوں کے اوپر تھی؟ نہیں اتار سکتے تم ان کے احسانات کا بدلہ، نہیں اتار سکتے میرے ساتھی۔ یمن کا ایک دیہاتی تھا، خانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے کہہ رہا تھا، انی لہا بعیرها المذلل۔ او لوگو، آج تو میں اپنی ماں کی سواری بن گیا، آج اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے میں نے خانے کعبہ کا طواف کرا دیا، میں نے عمرہ کرا دیا، میں نے حج کرا دیا۔ عبداللہ بن عمر بھی وہیں پہ طواف کر رہے تھے۔ اس نے کہا، عبداللہ بن عمر، آج ایسا لگتا ہے میں نے ماں کے دودھ کا قرضہ اتار دیا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے ماں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ عبداللہ بن عمر خاموش نہیں رہے، فرمایا، ارے نادان، تم ماں کو کندھے پہ بٹھا کے خانے کعبہ کا طواف کرا کے سمجھ رہا ہے بہت بڑا تیر مار لیا تو نے، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ۔ ارے تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، ماں نے جب تجھ کو پیدا کیا تھا، پیدائش کے ٹائم، تجھے جنم دینے کے ٹائم، تیری ماں کی زبان سے، تیری ماں کے منہ سے جو درد بھری آواز نکلی تھی، جو چیخ نکلی تھی، جو آواز نکلی تھی، ابھی تو تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو میرے ساتھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، دنیا کو دین سکھاتے ہیں۔ ان کی ماں ان کے پاس آتی ہے، اے ابو حنیفہ، اس مسئلے کا جواب جا کر کے عمر بن زر سے پوچھ کے آ۔ عمر بن زر اس دور کے ایک عالم تھے جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام ابو حنیفہ ان کے پاس پہنچے، اے عمر بن زر، میں آپ کے پاس آیا ہوں مسئلہ پوچھنے۔ انہوں نے کہا، کیا بات کرتے ہیں، آپ ہمارے استاذ ہیں، آپ ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے آئے۔ کہا، میری ماں کی خواہش یہی ہے، میری ماں کی تمنا یہی ہے، میری ماں اس مسئلے میں میرا فتویٰ نہیں مانگ رہی، آپ کا فتویٰ مانگ رہی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امام حیوہ بن شریح بہت بڑے محدث تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، تمام طلبہ بیٹھے ہوئے حدیث پڑھنے والے۔ ان کی ماں آتی ہے اور کہتی، اے حیوہ، جا کر کے مرغی کے بچوں کو دانا دے کے آ جا، مرغی کا دربہ کھول کے مرغی کو دانا دے کے آ۔ طلبہ حیران رہ گئے، ہمارے استاد سے کیسا کام کرایا جا رہا ہے، ہمارے شیخ سے کیسا کام کرایا جا رہا ہے۔ استاد نے اشارہ کیا، خاموش رہو۔ خاموشی سے اٹھے، مرغی کا دربہ کھولا اور مرغی کو چارہ دینے کے بعد واپس آ کے حدیث پڑھانے لگے۔ او لوگو، یہ بڑے بڑے ائمہ کا حال تھا، انہوں نے ماں کا احترام کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے یہ کہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنے مال کو چھوڑ دے، تب بھی تو ان کی بات مان لے۔ آپ کہیں گے، مولانا صاحب یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، ماں باپ اگر یہ کہہ دے بیوی کو طلاق دے دو تو کیا طلاق دے دی جائے؟ یہ تو غلط بات ہو جائے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں، اگر ماں باپ واقعی میں کسی صحیح وجہ سے بول رہے ہیں طلاق دے دو، کسی شرعی بنیاد سے بول رہے ہیں،
جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کے بارے میں کہا تھا، جو بہو ناشکری تھی، جو بہو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر آ جائے تو کہہ دینا ان یغیر عتبۃ بابک، کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لینا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کی بات سمجھ گئے وہ کہ میرے باپ کا اشارہ یہ ہے، دروازے کی چوکھٹ جو ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، دروازے کی سب سے اہم چیز دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے، اگر چوکھٹ ہی خراب ہو تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے، اگر بیوی گڑبڑ ہو، عورت گڑبڑ ہو تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت گھر میں چوکھٹ کی طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ان کے بیٹے نے طلاق دے دی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہے کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے، کھانے میں مسالہ زیادہ ہو جائے، بیوی کوئی من مرضی کا کام نہ کرے اور شوہر طلاق دے دے اپنے ماں باپ کے کہنے پر، ایسا نہیں ہے۔ واقعی میں اگر باپ ابراہیم کے جیسا ہو اور ابراہیم کے جیسا باپ اگر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے۔ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ تم سے یہ کہیں اپنا مال چھوڑ دے تو مال کا موہ مت کرنا، مال کا لالچ مت کرنا، مال چھوڑ دینا، مال چھوڑ کر کے چلے جانا، ماں باپ کو ناراض مت کرنا۔ اتنی تاکید ہے ماں باپ کی فرما برداری کی، اتنی تاکید ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کو رلاتے ہیں۔ ہاں میں یہ بھی کہوں گا سکے کے دونوں پہلوؤں پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اگر سماج میں ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کو رلاتی ہے تو ایسے والدین بھی سماج میں ہم کو ملیں گے جو اپنی اولاد کو رلاتے ہیں، جو اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، جو لڑکے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، جو لڑکے لڑکیوں کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ دوسری بات کہی کہ خبردار اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اور آگے بڑھیے، تیسری نصیحت، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور اے معاذ بن جبل، ایک وقت کی نماز بھی تو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ اس لیے کہ ایک ٹائم کی نماز بھی جو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشا میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے، اور جو ایک ٹائم کی نماز بھی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی سے باہر نکل جاتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ رات بھر جلسہ سنتے ہیں اور صبح فجر کی نماز میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں کی کمی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، کمی ہے تو نمازیوں کی کمی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جس سماج میں نماز کے معاملے میں لاپرواہی ہوگی وہاں نشہ بھی پایا جائے گا، وہاں زنا بھی پایا جائے گا، وہاں شراب بھی پائی جائے گی، وہاں حرام کاری بھی پائی جائے گی۔ ایک نماز ایک ایسی چیز ہے جو بہت ساری برائیوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تم کو بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز تم کو برائی سے روکتی ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، واتبعوا الشہوات، اور جنہوں نے خواہشات کی اندھی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو خواہشات کی اندھی پیروی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ کے نبی نے ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے پر یہ نتیجہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے انسان نکل جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، چوتھی نصیحت،
ولا تشربن خمرا، اور خبردار شراب مت پینا، فإنہ راس کل فاحشہ، یہ شراب ہر گندگی کی جڑ ہے۔ شراب پی لیا انسان نے، نشے میں ہے، اب وہ کس کو ٹچ کر دے گا، کیا بول دے گا، کون سی گالی بک دے گا، کس کا مرڈر کر دے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ارریا کا فاربس گنج کا وہ لائیو ویڈیو بنا ہے، سرعام کس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کا سر کاٹ کے، ایک مسلمان شاید وہ آٹو ڈرائیور تھا، اس کا جو ہے اس نے سر دھڑ سے الگ کر دیا، سر الگ رکھا ہوا ہے، دھڑ الگ رکھا ہوا ہے، مین روڈ پر۔ یہ آپ کے جھارکھنڈ سے بہت دور نہیں ہے، ارریا کا علاقہ، فاربس گنج کا علاقہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ نشے کی حالت میں تھا کہ نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے یہ واقعہ دیکھنے میں لگ رہا ہے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ ریپ کے زیادہ تر کیسز نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نشے کے بعد انسان کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے میرے ساتھی۔ آج جھارکھنڈ کی سرزمین پر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے آس پاس آدیواسی لوگ بھی رہتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ ایک مرتبہ سڑک پہ چل رہے تھے، آدیواسیوں کی کوئی شادی تھی، ہمارے اسی جھارکھنڈ کے علاقے کے ایک بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولانا ان کی عورتیں بھی شراب پیتی ہیں، مرد اور عورت سب نشے میں دھت تھے اور ناچ رہے تھے، بیچ روڈ پہ ناچ رہے ہیں۔ اب ان کو زیادہ ہم چھیڑ بھی نہیں سکتے، ہم کو جانا بھی ہے، وہ ہماری بھاشا بھی نہیں سمجھتے، بڑا کبھی کبھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں جہاں شراب کا اتنا چلن ہے، میرے نوجوانوں، آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ جب گناہ آسان ہو جائے، جب گناہ آسانی سے مل رہا ہو، اس ماحول میں گناہ سے اپنے دامن کو بچانا یہ مشکل ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ نیپال کی سرزمین پہ چلے جائیں، وہاں بھی شراب بہت عام ہے۔ چائے کے ہوٹل میں آپ چائے پینے چلے جائیں، وہاں بھی شراب بک رہی ہے۔ کسی ہوٹل میں کھانا، یہاں تک کہ مسلم ہوٹل میں میں گیا کھانا کھانے، جس کا مالک مسلم تھا، وہاں بھی دیکھا میں نے شراب رکھا ہوا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے۔ اس قدر آسان ہے اور اس قدر عام ہے وہاں پہ شراب۔ میرے پیارے ساتھیوں، شراب اسلام کی نظر میں صرف حرام نہیں ہے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان یسقیہ اللہ من طینۃ الخبال، اللہ تعالیٰ شرابی آدمی کو، نشہ کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا۔ تو نے دنیا کی وہ گندی چیز پی تھی، اب آخرت میں بھی تو گندی چیز پیے گا۔ ہاں دنیا میں اگر تو شراب سے بچتا، اس شراب سے دور رہتا، تو اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت کی شراب پلاتا۔ جنت کی شراب میں نہ تو کوئی چکر آئے گا، نہ اس کو پینے کے بعد انسان بہکے گا، نہ اس کا دماغ خراب ہوگا۔ جنت کی شراب بھی پاک شراب ہوگی، شراباً طہورا، پاک شراب ہوگی جنت کی۔ جو دنیا میں شراب پیے گا اس کے لیے جنت کی شراب حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، خبردار شراب مت پینا، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے کے دور میں ایک اللہ کا بہت نیک بندہ تھا، اس دور کی ایک بہت بدچلن عورت تھی۔ اس بدچلن عورت نے اس اللہ کے نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے پلان رچا، اور ایک کمرے میں جہاں شراب کا پیالہ بھی رکھا تھا اور ایک چاقو رکھا تھا اور ایک چھوٹا بچہ تھا، اور وہاں پر دھوکے سے اس نے ایک انسان کو بلانے کے بعد اس فاحشہ عورت نے، اس بدچلن عورت نے کہا اب تو یہاں تم آ چکے ہو، اب یہاں سے بھاگنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، 7 دروازوں کے اندر تمہیں رکھا گیا ہے، اب یہاں پہ تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، یہ شراب کا پیالہ ہے، یہ شراب کی بوتل ہے، یا تو تم ایک پیالہ شراب پی لو، یا دوسرا راستہ یہ کہ تم میرے ساتھ ریپ کرو، میرے ساتھ تم زنا کرو، اور تیسرا راستہ یہ ہے یہ چاقو اٹھا کر کے اس بچے کو قتل کر دو۔ اس متقی انسان نے سوچا بچے کو قتل کرتا ہوں تو یہ ہتیا ہو جائے گی، بڑا گناہ ہو جائے گا، عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، شراب پی لیتا ہوں یہ ہلکا گناہ ہے۔ شراب پیا اس نے،
اور جب ایک مرتبہ شراب پیا اور نشہ چڑھا تو پوری شراب کی بوتل پی گیا، اور جب نشے میں پاگل ہو گیا تو عورت کے ساتھ زنا بھی کرتا ہے اور اس بچے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، او لوگو شراب سے بچو، شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان بہت آگے نکل چکا ہے، اب شراب تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی، اب تو ڈرگس کا نشہ ہو رہا ہے، اب تو ہیروئن اور افیم اور گانجا اور چرس اور کتنی چیزوں کا نشہ ہو رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی بہت سارے دوا کے سیرپ ایسے ہیں، بہت سارے میڈیکل اسٹور پہ ملنے والی دوائیں ایسی ہیں جن کو نشہ بنا کے نوجوان استعمال کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں ایسے نوجوانوں سے ایک ہی اپیل کروں گا، اللہ کے واسطے ہر طریقے کے نشے کو چھوڑ دو۔ یہ جو تم نشے کا راستہ اپنا رہے ہو یہ خودکشی کا راستہ ہے، یہ سوسائڈ کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے پریوار پر ترس کھاؤ، اپنے ماں باپ پر ترس کھاؤ۔ تمہاری ماں نے بڑی محنتوں سے تمہیں پالا ہے، تمہارے باپ نے بڑے سپنے دیکھے ہیں تمہیں لے کر کے، تم نشہ کر کے اپنے ماں باپ کے سپنوں کو مت توڑو۔ اللہ کے واسطے شراب سے، نشے سے، گٹکھے سے، سگریٹ سے، ہر قسم کے ڈرگ سے میرے نوجوان ساتھیوں اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ کے نبی چوتھی نصیحت کر رہے ہیں، شراب مت پیو کیونکہ شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پانچویں نصیحت، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور اے معاذ بن جبل تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا، گناہ مت کرنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی گناہ کا کام کریں گے آپ کے بچے پر بھی اثر پڑے گا، بیوی پر بھی اثر پڑے گا، گھر کے ماحول پر بھی اثر پڑے گا، روزی روٹی پر اثر پڑے گا۔ او لوگو، ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں سماج میں، شوہر شادی شدہ ہے، بیوی کو کے رہتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، اویدھ سمبند ہے، ناجائز تعلق ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس کا اچھا خاصا بھرا پورا پریوار برباد ہو جاتا ہے، اس کے گھر کی خوشی برباد ہو جاتی ہے، اس کی بیوی اس سے متنفر ہو جاتی ہے، اس کے بچے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور پاپ کا گھڑا ایک دن ضرور پھوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو برائی کبھی چھپنے والی نہیں ہے، پاپ کبھی چھپنے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سامنے آ جائے گا۔ جب شیطان آپ کے دل میں کسی گناہ کا خیال ڈالے، کسی غلط کام کا خیال ڈالے تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد کر لینا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اے معاذ بن جبل تو گناہوں سے بچنا، اس لیے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں جب کوئی غلط کام کرتا ہوں، کوئی گناہ کا کام مجھ سے ہو جاتا ہے تو میں اپنی بیوی کے اخلاق پر بھی اس کا اثر محسوس کرتا ہوں، اپنی سواری پر بھی اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ بڑی منحوس چیز ہے، اور گناہ آخرت میں جو سزا ہوگی، دنیا میں بھی گناہ کا کہیں نہ کہیں بیڈ ایفیکٹ اور برا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ آپ یاد کیجئے جب ہمارے باپ آدم سے اور ہماری ماں حوا سے جب خطا ہوئی تھی، جیسے ہی ان سے خطا ہوئی تھی سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوا تھا؟ بدت لہما سوآتہما، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اپنی روزی روٹی سے محروم ہو جاتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، اس لیے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے چلیے میرے ساتھی۔ چھٹی چیز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میدان جنگ کے اندر ہو اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، میدان جنگ چھوڑ کے مت بھاگنا، بزدل مت بن جانا۔ او مسلمانوں، اسلام بزدلوں کا دین نہیں ہے، اسلام بہادروں کا دین ہے، اسلام ہمت والوں کا دین ہے۔ مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، پیٹ پھیر کر کے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، بڑی تیزی سے یہ خبریں بھی آج کل آ رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکے مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟
क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को बताया ही नहीं कि ईमान को बचाना कितना अहम काम है। हमने कभी सुमैया की सीरत अपनी बच्चियों को नहीं बताई, हमने कभी खदीजा की जिंदगी बच्चियों को नहीं बताई, हमने कभी अम्मा आयशा की जिंदगी के बारे में नहीं बताया। ओ लोगों, इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम का सच्चा मानने वाला कभी मुर्तद नहीं होता है। जो मुर्तद हो जाए, जो इस्लाम को छोड़ दे, इसका मतलब कि उसने इस्लाम को समझा ही नहीं है। इस्लाम तो वो दीन है, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। आज कितना प्रोपेगेंडा हो रहा है मीडिया में इस्लाम के खिलाफ, लेकिन इससे इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये दीन अल्लाह का है, ये अल्लाह का नूर है, और अल्लाह अपने नूर की हिफाजत करेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जंग के मैदान से पीठ फेर करके मत भागना। सातवीं चीज, वइज़ा असाबन्नास मुतानुन व अंत फीहिम फस्बुत। और ऐ मुआज बिन जबल, जब लोगों के ऊपर कोई वायरस आ जाए, कोई वबा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो तुम उस वक्त अगर लोगों के बीच में हो तो वहीं पर साबित कदम रहना, वहां से मत भागना। पता ये चला, इस्लाम इन्फेक्शन फैलाने से मना करता है। जिस बीमारी से इन्फेक्शन फैलने का डर हो, उस बीमारी को हमें दूसरों तक पहुंचाने की हर कोशिश से अपने आप को बचाना है। जैसे किसी को टीबी की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं टीबी के मरीज का तौलिया अलग होना चाहिए, उसका कपड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि टीबी की बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। तो जो बीमारियां इन्फेक्शन है जिनके अंदर, अगर उसमें से कोई बीमारी आपको हो गई है, अल्लाह के नबी मेडिकल का एक उसूल बता रहे हैं कि इन्फेक्शन वाली बीमारी अगर आपको हो जाए तो उस बीमारी में आप जहां पर हैं वहीं पर रहिए, दूसरों को अपना वायरस मत फैलाइए। जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, डॉक्टरों का कहना है कि बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला जितना अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, उससे ज्यादा अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस हदीस में बीड़ी पीने वाले भी आ गए, सिगरेट पीने वाले भी आ गए कि अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम मत करो जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम इस हालत में हो कि कोई वबा फैली हुई है, कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो तुम वहीं पर रहो, उस जगह को छोड़ करके मत जाओ। आठवीं चीज, वअनफिक अला इयालिक मिन तौलिक। और ऐ मुआज बिन जबल, तू अपने घर वालों के ऊपर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च किया कर। इस्लाम अगर फजूल खर्ची से मना करता है तो इस्लाम कंजूसी से भी मना करता है। आपको अल्लाह ताला ने अगर नवाजा है, अपनी बीवी को अच्छा कपड़ा भी पहनाओ, अपनी बीवी को अच्छा खाना भी खिलाओ, अपने बच्चों को अच्छा खाना भी खिलाओ। मेरे प्यारे साथियों, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, वो मिजाज अगर किसी का है तो कान खोल के सुन ले, ये मिजाज इस्लाम का नहीं है। इस्लाम अगर फजूल खर्ची के खिलाफ है तो इस्लाम कंजूसी के भी खिलाफ है। अल्लाह के नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर आप अपनी बीवी को खाना खिलाते हैं उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। अगर अल्लाह को राजी करने के लिए हत्ता लुक़मत अल्लती तज़व्वहा फी इमरातिक, अगर अपनी बीवी के मुंह में अगर आप लुक़मा भी डालते हैं, खाना भी खिलाते हैं, उस पर भी मेरे प्यारे साथियों आपको सवाब मिलेगा। लिहाजा अपने बाल बच्चों पर खर्च कीजिए। आज बहुत सारे कपड़े का ख्याल नहीं करता, हमें अच्छा खिलाता नहीं है, हमारे शौहर की आमदनी अच्छी है, उसकी इनकम अच्छी है, मगर हमारे पास ऐसे मैसेजेस भी कभी कभी आते हैं औरतों की तरफ से भी और बाज़ नौजवानों की तरफ से भी, हमारे माँ बाप हमारी ज़रूरतों का ख्याल नहीं करते, हमारे बाप की अच्छी आमदनी है, अपने बेटों का ख्याल नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है, वअनफिक अला इयालिक मिन तौलिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने बाल बच्चों के ऊपर आप खर्च कीजिए। ये अल्लाह के नबी की 8वीं नसीहत है। और 9वीं नसीहत क्या है? वला तरफा साका अन्हुम अदबा। अपने बाल बच्चों को सिखाने के लिए, तालीम देने के लिए अगर छड़ी का इस्तेमाल करना पड़े तो छड़ी का भी इस्तेमाल करो। जब तुम्हारा बच्चा छोटा था, कोई गलत काम किया उसने, तुमने लाडो प्यार करके उस बच्चे को का हौसला बढ़ा दिया।
کل وہی بچہ جب بڑا ہونے کے بعد وہی کام کرنے لگا. چھوٹا تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پریشان کرتا تھا. تمہارے سامنے کمپلینٹ آئی, تم نے اپنے بچے کی سائیڈ لے لی. تم نے بچے کو ایک بار بھی نہ ڈانٹا نہ مارا کہ تو لڑکیوں کو بچیوں کو کیوں چھیڑ رہا ہے. تم نے چھوٹے بچے کو اگر بچپن میں سکھایا ہوتا کہ دوسروں کی بچیوں کو اور دوسروں کی بیٹیوں کو ستایا نہ کر, تو جوان ہونے کے بعد یہ ایان جیسے لڑکوں کی مثال ہمارے سامنے نہ آتی. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اپنے بچوں کو بچپن سے حیا کا سبق سکھائیے. معاف کرنا, آج ہمارے بچے یوٹیوب کے ذریعے جوان ہو رہے ہیں, موبائل کے ذریعے جوان ہو رہے ہیں. ہمارے بچے ماں باپ سے زیادہ تو یوٹیوب کی بات مانتے ہیں, ماں باپ سے زیادہ تو موبائل کی بات مانتے ہیں. حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں, بچہ بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتا ہے. جب تک ویڈیو نہ دکھایا جائے بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے. بچہ اسکول جانے کے پہلے جب تک موبائل نہ دکھایا جائے وہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. او لوگوں, اتنا زیادہ موبائل کو اپنے بچوں کی مجبوری نہ بناؤ, ورنہ کل جوان ہونے کے بعد یہی بچہ جب 24 گھنٹہ موبائل سے چپکا رہے گا تو کیا کیا کانڈ کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ عَدَبًا, اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اگر ان کو مارنے کے لیے تمہیں چھڑی کا استعمال کرنا پڑے تو اس سے بھی تم پیچھے مت رہنا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تم ان کو نماز کا حکم دو, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. اگر آپ نے 10 سال کے بچے کو ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے پر اگر چھڑی سے مارا ہوتا تو آج 18-20 سال کا آپ کا لڑکا بے نمازی نہ ہوتا. او لوگوں, ہمارا مسئلہ تو یہ ہے, ہم تو خود بے نمازی, ماں تو خود بے نمازی, باپ خود بے نمازی, تو بچے کو کس منہ سے نمازی بنائیں گے ہم؟ چھڑی کا استعمال کرنے کی تعلیم دی اللہ کے نبی نے. پتہ یہ چلا اتنا آسان کام نہیں ہے ماں باپ بننا, بچوں کی تربیت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. میری پیاری ماں بہنوں, یہ جوان لڑکیاں جو آج بے پردگی کر رہی ہیں, بے حیائی کر رہی ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ جب وہ گھر سے کپڑا پہن کر کے نکلی تھی ان کی ماں کے اوپر, ان کی ماں کی آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی, ماں بھی دیکھ رہی تھی میری بیٹی کس حالت میں گھر سے نکل رہی ہے, باپ بھی دیکھ رہا تھا میری بچی کس حالت میں گھر سے نکل رہی ہے. بیٹی جوان ہو چکی ہے, بیٹی 15-16 سال کی لڑکی ہو چکی ہے. جوان لڑکی بے پردہ سج سور کر کے لپسٹک لگا کر کے میک اپ کر کے نکل رہی ہے. اگر ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور ماں باپ نے نکلنے کی اجازت دی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ خود اپنی بچی کو بے حیا بنا رہے ہیں. یہ کچھ سوالات ہیں. اللہ اکبر. وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ عَدَبًا, اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اگر چھڑی کا استعمال کرنا پڑے تو پیچھے مت ہٹنا. یہ اللہ کے نبی کی 9ویں نصیحت ہے میرے ساتھیوں. اور 10ویں نصیحت کیا ہے؟ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. ہو لوگوں, آج میڈیا والے لاکھ زہر پھیلا رہے ہیں ایان کے خلاف, اور ایان کے ذریعے پوری مسلم کمیونٹی کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں. لیکن ہمیں بھی تو یہ سوچنا پڑے گا کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی ہوتی, ہم نے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا ہوتا, ہم نے بتایا ہوتا کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ اسلام میں حرام ہے, یہ بچوں کو سکھایا ہوتا تو شاید یہ حالات نہ آتے. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بچوں کو بتاؤ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 سال کا آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں اور وہیں پہ زکوٰۃ کی کھجور رکھی ہوئی ہے اور ایک کھجور منہ میں اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے, اللہ کے نبی چاہتے ڈائریکٹ کھجور چھین کے پھینک دیتے, مگر بچے کو کی تربیت اس سے نہ ہوتی. آپ نے اس 5 سال کے بچے سے کہا کخ کخ
بیٹا تھوک دے، بیٹا نکال دے۔ اما شعورت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا تو محمد کا نواسا ہے، تو محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے، تو میرے اہل بیت میں سے ہے، اور محمد رسول اللہ کے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کی رقم حرام ہے، ہم زکوٰۃ کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے، بیٹا اس کھجور کو نکال دے۔ اللہ کے نبی 5 سال کے بچے کو حلال اور حرام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ کا لڑکا 20 سال کا ہو گیا، آپ کی لڑکی 20 سال کی ہو گئی، آپ نے کب اس کو حلال و حرام کے بارے میں بتایا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کی نصیحت، اس کو گرے باندھ لیجئے، اس کو پلے باندھ لیجئے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ یہ 10 نصیحتیں ہیں جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ان 10 نصیحتوں پر اگر ہم عمل کر لیں، انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا اور بہت ساری برائیوں سے ہمارا سماج بچ سکتا ہے۔ اب آئیے، یہ چند سوالات آئے ہیں، جلدی جلدی ان کا جواب دے کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ کیسا ہے؟ 3 مرتبہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ایک ہی مرتبہ بسم اللہ کہنا ثابت ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ جانور کو ذبح کر دیں، 3 بار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی شرک کرتی ہے اور میری بات نہیں مانتی ہے تو اس کو اپنے نکاح میں رکھنا کیسا ہے؟ اگر واقعی میں کھلم کھلا ایسا کوئی کام کر رہی ہے جو شریعت کی نظر میں شرک ہے تو بیوی سے کہیے کہ وہ توبہ کرے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتی ہے تو پھر اس بیوی کو نکاح میں نہیں رکھنا چاہیے۔ شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے اور شرک کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ بیوی شرک کر رہی ہے اور آپ اس کو نظر انداز کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے، اس کو سمجھائیے، اس کو توبہ کی دعوت دیجیے۔ اگر نہیں مانتی ہے تو پھر آپ اس سے جدائی اختیار کر لیجیے۔ کون کون سی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر اور استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور باقی جتنے اذکار اور دعائیں ہیں وہ سب پڑھنا ہے۔ سنت نمازوں کے بعد میرے علم میں ثابت نہیں ہے، اگر کوئی عادت بنی ہے اور کسی کی زبان سے نکل گیا اللہ اکبر استغفر اللہ تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، جو معمول ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ کہا جائے۔ کیا سنت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا لکھا ہے؟ 4 رکعت میں سورہ ملا سکتے ہیں؟ ملا سکتے ہیں۔ سنت میں کیا فرض میں بھی ملا سکتے ہیں؟ فرض نماز جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز میں آپ 3 رکعت اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہی عام طریقہ تھا اللہ کے نبی کا، لیکن 3 اور 4 رکعت میں بھی اللہ کے نبی نے کبھی کبھی سورتوں کو بھی ملا کے پڑھا ہے، لہٰذا آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ سنت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے کیا اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے؟ دیکھیے، بعض علماء نے تو یعنی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کافر قرار دیا ہے، اور کافر ہے تو پھر بیوی نکاح میں بھی نہیں رہ سکتی، ایسا کچھ علماء کا فتویٰ ہے۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے سستی کی وجہ سے، لیکن نماز کو مانتا ہے کہ ہاں نماز فرض ہے، اس کی اہمیت کو مانتا ہے، لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ انسان بہت بڑا گنہگار ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ اور جب کافر نہیں ہے تو نکاح باقی رہے گا، بیوی نکاح میں رہے گی، لیکن بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو ہر طریقے سے، دیکھیے عورت بہت کچھ منوا سکتی ہے شوہر سے، وہ پیار کے ذریعے، غصے کے ذریعے، اپنی اداؤں کے ذریعے بہت کچھ شوہر سے منوا سکتی ہے۔ اگر شوہر بے نمازی ہے تو بیوی اگر تل جائے تو شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے، لیکن اس بنیاد پر نکاح ختم ہو جائے گا ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کا شوہر انکار کر دے، وہ نماز کو مانتا ہی نہ ہو، نماز کو فرض، تو پھر وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا اور پھر نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ 4 رکعت والی نماز میں سنت ہو یا فرض 2 رکعت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا اس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر آپ صرف اتحیات پڑھ کے 3 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج کی بات ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقہ جائز ہے۔ رمضان کے مہینے میں 6 سال پہلے رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا، کفارہ ادا نہیں کیا، ایک بچہ ہے، حدیث کی روشنی میں
کیا ہے یہ؟ مشورہ دے. دیکھیں کفارہ اگر ادا نہیں کیا ہے، روزے کی حالت میں اگر کسی نے بیوی کے ساتھ جمع کر لیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 دن تک لگاتار روزہ رکھا جائے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے. تو یہ کفارہ بہرحال اس کو دینا ہے، اور اگر اس نے نہیں دیا ہے تو وہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے. اب جب اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہاں مجھے کفارہ ادا کرنا چاہیے تھا، اگر پیسے والا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اور اگر اس کے پاس اس کی طاقت نہیں تو 60 دن تک لگاتار 2 مہینے تک لگاتار روزہ رہے. یہ اس کا کفارہ ہے. یہ کفارہ دیے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چند سوالات تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل، اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آج کی طرح ہمیں کل کے پروگرام میں بھی شامل ہونے کی اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.